الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلیہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز و محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، عزت ماؤں اور بہنوں اور بچوں کے اندر میں ایک پیارا سا بچہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلکہ کچھ اور بھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 تلاوت کی گئی، اپنے آپ میں بڑی ہی مشہور آیت، اور یوں کہہ لیجئے کہ ایک واحد معیار فضیلت جس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے تسلیم کیا، اس کا تذکرہ۔ معیار فضیلت سے میری مراد یہ کہ انسانوں کے اندر میں اس بات کی ہوڑ لگی ہی رہتی ہے کہ کون کس سے بڑا ہے۔ مال و دولت کا معیار ہے، علم و فضل کا معیار ہے، شہرت بھی آج کل معیار بن گئی ہے، اور پتہ نہیں کتنے سارے اسٹینڈرڈز ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنی فضیلت کو ناپ رہا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اپنی فضیلت کا سکہ دوسروں پر بٹھاتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام تر معیارات کو یوں کہہ لیجئے کہ یکسر رد کر دیا، اور ایک ہی معیار فضیلت انسانوں کے لیے بیان ہوا، اور وہ معیار فضیلت تقویٰ ہے۔ اس لفظ کو ہم جتنا سمجھیں اتنا تھوڑا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر تقویٰ کا لفظ جو ہے وہ کچھ اور ہی معنی میں آج کل بولا جانے لگا ہے۔ اگر کھانے پینے کے معاملے میں کوئی آدمی سمجھ لیجئے کسی درجہ پرہیزگار واقع ہوا ہے، چند ضروری چیزوں پر اگر وہ اکتفا کر لیتا ہے تو لوگ مذاقاً کہتے ہیں یہ بڑے تقوی کا کام ہے۔ تو ہم نے تقویٰ کو جو کچھ سمجھا وہ اپنی سمجھ کے مطابق سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے تقویٰ کو ایک الگ ہی معیار عنایت کیا ہے، اور ہمارے لیے لازم آتا ہے کہ ہم تقویٰ کو اس معیار پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو پہلے اسی آیت کو لے لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، قرآن کا خطاب خصوصیت کے ساتھ میں اس آیت میں دنیا کے تمام تر انسانوں سے محدود طور پر ایمان والوں سے نہیں۔ یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے کبھی یا ایھا الذین آمنو اور خاصے کچھ مقامات پر یا ایھا الناس اس طرح سے بھی خطاب کا رخ اختیار کیا ہے۔ جہاں جہاں مقصود ہوتا ہے تمام تر انسانوں کو کسی بات کی تلقین کرنا، یا ایھا الناس یہ صیغہ لایا جاتا ہے، یہ الفاظ لائے جاتے ہیں، اور مومنین کو جہاں ہدایت کرنا، مومنین کی جہاں تعلیم و تربیت کرنا، مومنین کو جہاں واعظ و نصیحت کرنا مقصود ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو والے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ صرف ایمان والوں کے لیے ہی معیار فضیلت قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ دنیا کے تمام تر انسانوں کے لیے اگر کوئی شے بڑائی کا سبب بن سکتی ہے، معیار فضیلت بن سکتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ تو اس بات کو اسی اعتبار سے سمجھیے کہ صفت تقویٰ کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اہل ایمان کے لیے پسند کیا، بلکہ دنیا کے تمام تر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صفت تقویٰ کو پسند فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بلا امتیاز مذہب و ملت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام تر انسانوں کو یکساں طور پر خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی۔ اپنی اصل کو یاد دلاتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ تمہاری پیدائش کا واسطہ اور ذریعہ ایک مرد اور ایک عورت بنا، اور اسی ذریعے سے تم زمین کے طول و عرض کے اندر میں پھیل گئے۔ کہنے کا منشا یہ کہ اپنی اصل کے اعتبار سے تو تم ایک ہی ہو،
حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، ان دونوں کے رشتے ازدواج سے، ان دونوں کے باہمی تعلق سے انسانوں کی تخلیق کی زمین پر ہوتی ہی چلی گئی۔ آپ کی ہی نسل سے سب متعلق ہے دنیا کے تمام تر انسان، لہٰذا تمہاری پیدائش کے اعتبار سے تو تمہارے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تمہاری پیدائش رہین منت ہے اس سب سے پہلے جوڑے کی جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا۔ لہٰذا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا، اور تمہیں جو ہے مختلف یوں کہہ لیجئے کہ گروہوں کے اندر میں تقسیم کر دی۔ افراد ہیں، دنیا کے کسی ایک جغرافیائی خطے تک محدود نہیں رہے بلکہ دنیا کے طول و عرض میں پھیل گئے، اور پھر انہوں نے مختلف بولیاں اختیار کی، مختلف طرز زندگی اختیار کیا، الگ الگ تہذیب و تمدن وجود میں آئے، لیکن ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ کہ شعوبوں میں اور قبائل میں اگر تم تقسیم بھی ہو گئے تو لتعارفوا، یہ تمہارے تعارف کے لیے تھا، یہ تمہاری پہچان کے لیے تھا کہ لوگ پہچانے ایک دوسرے کو۔ ہندوستان کے اندر میں رہنے بسنے والے ہندوستانی کہلاتے ہیں، اور پھر کسی اور ملک کے اندر میں رہنے بسنے والوں کو اس ملک کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو نسبت ہے یہ کوئی معیار فضیلت نہیں ہے۔ تمہارا کسی مخصوص ملک سے متعلق ہونا، تمہارا کسی مخصوص نسل سے متعلق ہونا، تمہارا کوئی مخصوص زبان بولنا، تمہارا تہذیب و تمدن تمہارے لیے معیار فضیلت نہیں، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نگاہوں میں تم میں سب سے زیادہ قابل فضیلت، قابل تکریم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تقویٰ کو اس اعتبار سے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے صفت تقویٰ کو انسانی فضیلت کا معیار قرار دے دی۔ ہم تقویٰ کو بس اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ عام طور پر خوف خدا کے لیے دوسرا لفظ تقویٰ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن احادیث صحیحہ کی روشنی میں اگر تقویٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پتہ چلتا ہے لفظ تقویٰ کے اندر میں کہیں ایک دنیا سمائی ہوئی ہے، ایک دنیا نہیں بلکہ کہیں ایک دنیا سمائی ہوئی ہے۔ کوئی شخص سفر پر جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، خطبہ نکاح پر اگر ایک غائر نظر ڈالیں اور غور سے سنیں تو پتہ چلتا ہے زوجین کو اور محفل نکاح کے اندر میں موجود تمام تر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنی کے ضمن میں 4 مرتبہ اپنے تقوی کی ہی نصیحت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور یہ تو ایک موقع ہوا، پھر سورہ احزاب کے حوالے سے، سورہ آل عمران کے حوالے سے 4 مرتبہ اتقوا اللہ آیا ہے خطبہ نکاح کے اندر میں۔ تو جہاں آپ نے اپنی زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈر سنایا۔ تقویٰ در حقیقت ہمارے لیے جو ہے what to do and what not to do، کیا کریں اور کیا نہ کریں، اس کی کسوٹی فراہم کرتا ہے۔ کوئی بھی اہم فیصلہ زندگی کا، اور اہم کیوں، کوئی بھی فیصلہ زندگی کا کرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ فیصلہ ہمارا تقویٰ کی کسوٹی کے اوپر کھرا اترتا بھی ہے کہ نہیں۔ اور یہ تقویٰ کی صفت جو ہے یہ اپنے آپ میں پیدا کرنی پڑتی ہے، بیٹھے بٹھائے نہیں مل جاتی، وگرنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اور قرآن کریم کو جا بجا مقامات پر تقویٰ کی تلقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تلقین اس لیے کی گئی ہے کہ اس تلقین کے چلتے لوگ تقویٰ کی صفت کو اپنے اندر میں ڈیولپ کریں، اپنے اندر میں یوں کہہ لیجئے کہ نہ صرف
تقوی کو اختیار کریں بلکہ تقوی کی صفت کو پروان چڑھائیں۔ لہٰذا یہ چند ایک باتیں اس آیت کے سلسلے میں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک احادیث کے ذریعے سے بھی ہم اس لفظ کی تشریح کرتے چلیں، اس کو سمجھتے چلیں۔ ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ہم لوگوں کو ملتی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اکثر لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے کس چیز کے سبب؟ کون سی چیز ہے جو انسانوں کی اکثریت کو دوزخ میں لے جائے گی؟ غور کریں اس بات پر۔ اور جو دو باتیں بیان کی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، گرہ میں باندھ لینے جیسی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات گرہ میں باندھ لینے جیسی ہے، لیکن شاہراہ حیات پر چلتے ہوئے یہ جو حدیث ہے، یہ کہیں ہم لوگوں کو اپنا ہاتھ پکڑ کر کے چلانے والی۔ کہتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس چیز کے سبب سے اکثر لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے؟ ابھی آپ بتائیے، تھوڑا یاد کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ حدیث پہلی مرتبہ تو آپ سن نہیں رہے، اس سے پہلے بھی آپ نے سنی ہے، اور یہ تحریک دینے کا منشا ہی یہ ہے کہ اب اس حدیث کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ ایک چیز تو آپ کو یاد آ رہی ہوگی، اور وہ جو ہے آپ کی زبان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ تمہاری زبان جو ہے تمہیں سروں کے بل، سر کے جو اجزاء ہیں اس کے بل تمہیں دوزخ میں لے جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے یہ بات سنی، صحابہ رضی اللہ عنہم نے، ان کو بڑا تعجب ہوا کہ کسی کی زبان بھی اسے دوزخ میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تمہارے ناکوں کے بل اور تمہارے سروں کے بل دوزخ میں لے جانے والی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تمہاری زبان ہے۔ تو کہا کہ دوزخ میں جانے کے جو دو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہماری اپنی زبان ہے، اور دوسرا سبب جو ہے شرمگاہ ہے۔ سارے فسادات کی جڑ آپ دیکھیے، زبان کے کلمات جو عمل کا رخ، عمل کا یوں کہہ لیجئے کہ جامہ اختیار کر لیتے ہیں، اور شرمگاہ کی تباہ کاریوں سے تو اللہ بچائے اور محفوظ رکھے۔ ساری ترغیبات اسی طرف لے جانے والی، خبریں بھی سنائی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی نیوز ریڈر کو ایک مخصوص انداز اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ سیدھے سادے انداز میں بات نہ کہیں۔ ازواج مطہرات کو تلقین کی گئی، اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے سے دنیا کی تمام تر عورتوں کو تلقین کی گئی، خصوصیت کے ساتھ میں اہل ایمان کو، کہ کسی غیر مرد سے بات کرنے کا موقع پڑ ہی جائے تو سیدھے سادہ زبان میں بات کرو، تمہاری زبان میں کوئی لوچ نہ آئے، تمہاری زبان کے اندر میں، تمہارے بول میں، تمہارے کہنے میں ایسی کوئی بات نہ ہو جس کے سننے سے سامنے والے کے دل کے اندر میں کوئی ہیجان برپا ہو جائے۔ تمہاری طرف اس کا رخ کرنا اور تمہارے اندر میں دلچسپی لینا، یہ تو آگے کا مرحلہ ہو سکتا ہے۔ سیدھے سادے انداز میں بات کرو، اسٹریٹ فارورڈ انداز میں، نہ زبان میں کوئی لوچ ہے، نہ کوئی اپیل ہے، نہ کچھ۔ لیکن بدلی ہوئی دنیا کے اندر میں معیارات بھی بدل گئے۔ اب تو جب تک آپ اپنے کلام کو اور اپنے لباس کو جاذب بنا کر لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں، آپ کی ریٹنگز کے اندر میں آپ سب سے نیچے آ جاتے ہیں۔ مبارک ہو ان کی تہذیب جن کو یہ تہذیب پسند ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سکھلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو جو کچھ ملا، وہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ دنیا والے اسے جو نام دینا چاہیں دے دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ میرے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت بیش بہا ہے، اور یہ کنوکشن، یہ اطمینان و ایقان
یہ ایمان اور یہ تقوی اگر نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرفرازی اور کامیابی ہمارے ہی لیے مقدر ہوگی۔ اس حدیث پر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ دوزخ میں لے جانے والے جو مختلف اسباب ہیں، ان میں سے کون سے اسباب ایسے ہیں جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دوزخ میں لے جائیں گے؟ آپ نے منہ اور شرمگاہ کا تذکرہ کیا۔ منہ سے آپ کی مراد زبان ہے، تو انسان کی زبان اور انسان کی شرمگاہ، یہ انسانی جسم کے وہ دو اجزاء ہیں جو اکثر انسانوں کو دوزخ میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے۔ اور اس کے برخلاف یہ پوچھا گیا کہ کس چیز کے سبب سے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ پھر سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور حسن خلق۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی یہ اگر نصیب ہو جائے تو یہ جنت میں لے جانے کا ضامن ہے۔ آپ اندازہ کریں اس بات کا، کوئی اور چیز کو بیان نہیں کیا گیا، دو ہی باتیں آئی ہے۔ حسن خلق پر آتا ہوں تھوڑی دیر میں، لیکن پہلے تقوی کو سمجھتے چلیں۔ اسی لیے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ زندگی کے جتنے کام بھی کرتے ہیں، ان کاموں کے خیر یا شر ہونے کے لیے تقوی کی کسوٹی جو ہے عنایت کی گئی کہ اس کسوٹی پر کیے جانے والے کام کو کس کر کے دیکھ لیں، اگر وہ اس کسوٹی پر کھرا اترتا ہے اسے اختیار کر لیں، اور خدا نخواستہ اگر وہ کسوٹی پر کھوٹا اترتا ہے اسے ترک کر دیں۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ تقوی جو ہے جنت میں لے جانے کا ضامن ہے۔ اور دوسری بہت بڑی بات جو کہی گئی، حسن خلق، اچھا اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے، مفہوم اسی طرح کا ہے کہ حسن خلق سے زیادہ بہتر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو عنایت نہیں کی۔ ایمان بھی ہے، لیکن ایمان اور حسن خلق آپس میں اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی اگر ایمان والا ہے اور اس میں حسن خلق نہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ایمان کا وہ معیار اور درجہ حاصل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ حسن خلق، اچھا اخلاق، اور اچھے اخلاق کے اندر میں سبھی کچھ شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کو جنت میں جانے کا باعث و ذریعہ بتایا۔ یہ کہا کہ اکثر لوگ جنت میں اپنے تقوی کی بنا پر جائیں گے یا اپنے حسن اخلاق کی بنا پر جائیں گے۔ حسن اخلاق، اخلاق کی خوبی اور اچھائی، گڈ مینرز کہہ لیجئے، اچھا اخلاق، اچھا ویوہار، اچھا برتاؤ، بہترین رویہ، انسانی عقل و فہم کا استعمال انسانی خیر و فلاح کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام تر اجزائے جسمانی کا استعمال، ذہنی قابلیتوں اور لیاقتوں کا استعمال انسانی خیر و فلاح کے لیے، حسن اخلاق کے ذریعے سے ہی یہ چیز حاصل ہوگی۔ اور حسن اخلاق کے اندر میں دنیا کے تمام تر انسانوں کے ساتھ حسن اخلاق سکھلایا گیا، بلکہ ترحم کا جذبہ جو ہے، رحم دلی کا جذبہ، وہ جانوروں کے تعلق سے بھی تمہارے دلوں کے اندر میں موجود ہو، کہ یہ بھی تقویٰ سے قریب کر دینے والا عمل ہے ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا۔ تو حسن خلق کی تعلیم نہ صرف انسانوں کو انسانوں کے ساتھ، حسن خلق کی تعلیم بلکہ خلق کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی سبھی مخلوق آ گئی۔ اچھا اخلاق سکھلایا جاتا ہے، اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کے نتیجے میں بھی جنت کی بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ تقویٰ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک اور ارشادات بیان کرتا چلوں۔ یہ وہی بات ہے جو حجت الوداع کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، جبکہ انسانوں کے اپنے رائج کردہ تسلیم شدہ معیار فضیلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسر رد کر دیا تھا، اور یکسر رد کرنے کے ساتھ میں یہ بات کہی تھی کہ تمہارے لیے معیار فضیلت وہ ہے، تمہارے لیے یوں کہہ لیجئے کہ برتری کا معیار، تمہارے لیے یوں کہہ لیجئے کہ انسانی عز و شرف کا معیار اگر کوئی ہے تو یہ معیار ہے جو میں تم کو دے رہا۔ کہا تھا
کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی حسب نسب بڑے نسب والے کو چھوٹے نسب والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر فضیلت کسی شخص کو دوسرے شخص پر حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ یہی مضمون اس حدیث کا بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ذات سے نہ کسی گورے کے مقابلے میں اچھے ہو اور نہ کسی کالے کے مقابلے میں، البتہ تقویٰ کی وجہ سے تمہیں کسی پر فضیلت حاصل ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، خدا ترسی کہہ لیجئے، رب تعالیٰ کا خوف بھی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی۔ جن دلوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے وہ دلوں کے اندر میں اللہ کا تقویٰ جو ہے سرائیت کر جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہی بھلا بیٹھے تو پھر اس کا تقویٰ اختیار کرنے کا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہتی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حسب و نسب کی حیثیت مال کی ہے اور بزرگی اور شرافت کی حیثیت تقویٰ کی ہے۔ حسب اور نسب کے ذریعے سے عربوں کے اندر میں یہ بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی۔ آپ دیکھیں، حسب اور نسب ہمارے یہاں پر بھی وہ جو کاسٹ سسٹم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں تلے روند دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت جس قدر شکر جانے تھوڑا ہے، وگرنہ آج بھی اسی حسب اور نسب پر غرور کرتے ہوئے ہم بھی کہیں دکھائی دیتے۔ عربوں کے درمیان میں اس بات کو غیر معمولی حیثیت حاصل تھی، بلکہ باقاعدہ جب یوں کہہ لیجئے کہ نشستیں منعقد کی جاتی تھی تو ان نشستوں کے اندر میں بھی لوگ اپنے جد امجد کی، اپنے قبائل کی، حسب و نسب کی بڑائیاں بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ساری محفلوں کا قلع قمع فرمایا اور ذات باری تعالیٰ کی عزت و تکریم کو، ذات باری تعالیٰ کی تعریف و توصیف کو، ذات باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کو آپ کی محفل کا ذکر قرار دیا کہ وہ محفل جو ہے اپنے نتائج کے اعتبار سے اور اپنے حاصل کے اعتبار سے بالکل صفر ہے جس محفل کے اندر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو۔ آپ بھلے ہی کسی غرض سے جمع ہیں، کوئی دنیاوی غرض ہی پیش نظر ہے، اس محفل کا اختتام اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر اگر وہ محفل ختم ہوتی ہے نتائج کے اعتبار سے بھی ثمرآور ثابت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا عمل جو ہے قبولیت کے اعتبار سے بھی پسند کیا جائے گا۔ تو یہ بات بتلائی گئی کہ حسب و نسب کی حیثیت مال کی ہے اور بزرگی اور شرافت جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ بزرگی اور شرافت انسان کو جو حاصل ہوگی وہ مال کی بنسبت مال کی بنا پر نہیں ہوگی، بلکہ اکثر اوقات تو یہ دیکھا گیا کہ مال جب حاصل ہو جاتا ہے تو آدمی کے اندر میں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے تکبر آ ہی جاتا ہے، جبکہ شرافت اور بزرگی اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کی طرف لے جاتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ تقویٰ کی تلقین ہر موقع پر کی گئی۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، تقویٰ کی تلقین کی گئی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے، عازم سفر تھے، آپ نے نصیحت کرنے کے لیے کہا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اپنے اوپر اللہ کے تقویٰ کو لازم کر لو، ہر بلند مقام پر تکبیر کہو۔ پھر جب شخص چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا درازی سفر اس کے لیے لپیٹ دے اور سفر کو اس کے لیے آسان کر دے۔ تو یہ چند ایک باتیں اس بڑی عمدہ صفت کے تعلق سے جسے تقویٰ کہا گیا، اور یہ تقویٰ بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہوگا، اس کے لیے کوششیں کرنی ہوگی، اس کے لیے اپنے دل و ذہن کو تیار کرنا ہوگا، اس کو اپنی عادت بنانی ہوگی، تقویٰ کو اپنی عادت بنانی ہوگی، تقویٰ کو اپنے روزمرہ کا عمل بنانا ہوگا، اور اپنے اعمال کو تقویٰ کی کسوٹی پر کس کر کے جب دیکھیں گے، انہیں کھرا پائیں گے،
اختیار کریں گے تو یہی تقوی جنت میں لے جانے کا سبب و ذریعہ بن جائے گا۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ اس طرح سے کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اس کا نسب اسے آگے بڑھانے کا باعث اور ذریعہ نہیں بن جاتا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو آدمی کے عمل کے سلسلے میں آدمی کو ہوش مند رہنے کی ضرورت ہے کہ بندے مومن کے لیے جہاں ایمان کو پسند کیا گیا وہیں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ والعصر کے اندر میں جو بات آئی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایمان کو جب تک کہ عمل صالح کا جوڑ نہیں لگے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک خیر و فلاح کی راہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے اس راہ پر کامیابی کے سفر کو آگے جاری رکھنے کے لیے ایمان اپنی جگہ ضروری اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کا جوڑ بھی ضروری، اور یہی عمل ہے جو زندگیوں کے بنانے کا سبب و ذریعہ بن جاتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاقی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله۔